پہلا اور دوسرا سیموئیل کی کتاب۔ ہماری جدید بائبل میں یہ دو الگ الگ کتابیں ہیں، لیکن یہ تقسیم صرف تومار کی لمبائی کی وجہ سے ہے۔ اصل میں یہ ایک مربوط کہانی کے طور پر لکھی گئی تھیں۔ اس ویڈیو میں ہم صرف سیموئیل کی پہلی کتاب کا احاطہ کرنے جا رہے ہیں۔ مصر کی غلامی سے رہائی پانے کے بعد اسرائیل نے کوہ سینا پر خدا کے ساتھ ایک عہد باندھا اور آخرکار موعودہ سرزمین میں آ گئے، اور وہاں اسرائیل کو خدا کا وفادار ہونا اور عہد کے احکام کی تعمیل کرنی تھی۔ سیموئیل کی کتاب سے پہلے قضات کی کتاب نے دکھایا کہ بنی اسرائیل اس کام میں کیسے ناکام رہے۔ یہ اخلاقی انتشار کا دور تھا، اور اس دور نے اسرائیل کے لیے عقل مند اور وفادار رہنماؤں کی ضرورت کو ظاہر کیا۔ سیموئیل کی کتاب اس ضرورت کا جواب فراہم کرتی ہے۔ سیموئیل کی کتاب کی کہانی 3 اہم کرداروں پر روشنی ڈالتی ہے۔ سیموئیل نبی، جس کی وجہ سے کتاب کو یہ نام ملتا ہے، پھر ساؤل بادشاہ، اور اس کے بعد داؤد بادشاہ، اور ان تینوں نے اسرائیل کو ایک ایسے ملک سے تبدیل کر کے جس پر کبھی قاضی حکمران تھے ایسا ملک بنا دیا جس پر یروشلم سے داؤد حکومت کرتا تھا۔ اور سیموئیل کی کتاب ایک دلکش ڈیزائن رکھتی ہے جو ان تینوں کرداروں کی کہانی کو 4 اہم حصوں میں ایک ساتھ جوڑتا ہے۔ کتاب کے پہلے حصے میں سیموئیل ایک اہم کردار اور نبی ہے، لیکن پھر وہ اگلے حصے میں ایک اور اہم کردار بھی ادا کرتا ہے جو کہ ساؤل کی کہانی ہے، اور یہ 2 تحریکوں میں سنائی جاتی ہے: ساؤل کا اقتدار اور طاقت، اور پھر اس کی ناکامیاں۔ اور دوسرا حصہ اس کے زوال اور اس کی المناک موت کے بارے میں ہے۔ اور پھر ساؤل کی موت کا ڈرامہ داؤد کے اقتدار میں آنے کے دلچسپ واقعات سے ملتا ہے، اور پھر داؤد کی کہانی 2 تحریکوں میں سنائی جاتی ہے۔ پہلے وہ زبردست کامیابی کا تجربہ کرتا ہے، اس کے بعد اس کی اپنی المناک ناکامی، اس کے خاندان کی سست رو خود ساختہ تباہی، اور پھر اس کی سلطنت کی تباہی۔ کتاب کا اختتام ایک جملے کے ساتھ ہوتا ہے جو پچھلی پوری کہانی پر روشنی ڈالتا ہے۔ تو آئیے اس میں غوطہ لگائیں اور دیکھیں کہ یہ سب کیسے سامنے آتا ہے۔ پہلا حصہ قضات کی کتاب کے انتشار سے بات کا آغاز کرتا ہے، اور ہم ایک حنا نامی عورت کی دل کو چھونے والی کہانی سے متعارف ہوتے ہیں، اور وہ غمگین ہے کیونکہ وہ کوئی اولاد پیدا نہیں کر سکی تھی، اور خدا کے فضل سے اس کے ایک بیٹا ہوا جس کا نام وہ سیموئیل رکھتی ہے، اور خوشی سے وہ باب 2 میں یہ حیرت انگیز گیت گاتی ہے، اور سارا گیت اس بارے میں ہے کہ کس طرح خدا مغروروں کی مخالفت کرتا اور حلیموں کو سرفراز کرتا ہے۔ یہ اس کے متعلق ہے کہ تاریخ میں انسانی سانحات اور برائیوں کے باوجود خدا اپنے مقاصد پر کام کر رہا ہے، اور اس کے متعلق بھی کہ کس طرح خدا ایک دن اپنے لوگوں کے لیے ایک مسیح بادشاہ کھڑا کرے گا۔ اب حنا کے گیت کو ان موضوعات کو متعارف کروانے کے لیے کتاب کے آغاز میں رکھا گیا ہے جن کو ہم پوری کہانی میں دیکھیں گے، جیسے کہ اس سے اگلا موضوع سیموئیل بڑا ہوتا اور اسرائیل کے لوگوں کا ایک عظیم رہنما بن جاتا ہے۔ یہ وہی وقت تھا جب فلسطی اسرائیل کے سب سے بڑے دشمنوں کے طور پر ابھرتے ہیں، اور ایک زبردست لڑائی میں بنی اسرائیل تکبر میں آ گئے، اور خدا سے دعا کرنے اور مدد مانگنے کی بجائے وہ عہد کے صندوق کو ایک ایسی جادوئی ٹرافی کے طور پر باہر لائے جو کہ ان کے خیال میں ان کو خود بخود فتح دلائے گی، اور ان کے تکبر آمیز خیالات کی وجہ سے خدا اسرائیلیوں کو جنگ میں شکست دلاتا ہے، اور عہد کا صندوق چھن جاتا ہے۔ فلسطی عہد کا صندوق اٹھا کر لے گئے اور اسے اپنے دیوتا دجون کے مندر میں جا رکھا، اور تب اسرائیل کے خدا نے لوگوں پر آفات بھیج کر بغیر کسی فوج کے فلسطیوں کو اور ان کے دیوتا دجون کو شکست دی۔ اسی وجہ سے اب فلسطی صندوق کو اپنے پاس نہیں رکھنا چاہتے تھے، اور انہوں نے صندوق اسرائیلیوں کو واپس بھیج دیا۔ اور اس چھوٹی سی کہانی کا کلیدی نقطہ یہ ہے کہ خدا اسرائیل کی ٹرافی نہیں ہے، اور وہ فلسطیوں میں اور اپنے لوگوں میں بھی تکبر کی مخالفت کرتا ہے، اور اس لیے اگر اسرائیلی خدا کے عہد کی برکت کا تجربہ کرنا چاہتے ہیں جس کے بارے میں اگلے حصے میں بیان کیا گیا ہے، تو پھر انہیں حلیم اور فرما بردار رہنے کی ضرورت ہے۔ اسرائیلی سیموئیل کے پاس آ کر کہتے ہیں، ہم بھی دوسری قوموں کی طرح ایک بادشاہ چاہتے ہیں، ہمارے لیے ایک بادشاہ تلاش کر۔ اور اس طرح سیموئیل کو جھٹکا لگتا ہے اور وہ خدا سے مشورہ کرنے جاتا ہے، اور خدا فرماتا ہے، ہاں ان کے تمام مقاصد غلط ہیں، لیکن جو کچھ یہ لوگ تجھ سے کہتے ہیں تو ان کی مان۔ اور اس طرح ہم ساؤل کی شخصیت سے متعارف ہوتے ہیں۔ اب ساؤل ایک المناک شخصیت کا مالک تھا کیونکہ اس کا آغاز بہت ساری اچھی امیدیں پیدا کرتا ہے۔ وہ لمبے قد کا ہے، وہ خوبصورت ہے، وہ بادشاہ بننے کے لیے بہترین امیدوار ہے، لیکن اس کے کردار میں گہری خامیاں ہیں۔
وہ بے ایمان ہے، اس میں دیانتداری کی کمی ہے، اور وہ اپنی غلطیوں کو تسلیم کرنے سے قاصر نظر آتا ہے، اور یوں اس کی خامیاں اس کے زوال کا سبب بن جاتی ہیں۔ شروع میں وہ کچھ جنگیں جیتتا ہے، لیکن اس کی خامیاں اس قدر گہری ہیں کہ آخرکار وہ خدا کے احکام کی صریح نافرمانی کر کے اپنے آپ کو نااہل کر لیتا ہے۔ اور اس طرح بوڑھا سیمول ایک بار پھر ساؤل اور اسرائیل کو تنبیہ کرتا ہے۔ اس نے لوگوں کو خبردار کیا تھا کہ ان کو صرف اس بادشاہ سے فائدہ ہوگا جو حلیم اور خدا سے وفادار ہو، ورنہ اسرائیل کے بادشاہ تباہی لائیں گے۔ چنانچہ وہ ساؤل کو مطلع کرتا ہے کہ خدا اس کی جگہ پر ایک نیا بادشاہ کھڑا کرنے والا ہے، اور اس طرح ساؤل کا زوال شروع ہوتا ہے، جبکہ اسی اثنا میں خدا ایک نیا بادشاہ کھڑا کرنے کے لیے پس پردہ کام کر رہا ہے۔ یہ ایک داؤد نامی معمولی چرواہا لڑکا ہے۔ اس میں ایک بادشاہ بننے کا امیدوار ہونے کے امکان بہت ہی کم ہیں، لیکن داؤد اور جولیت کی مشہور کہانی ظاہر کرتی ہے کہ داؤد کی بابت خدا کے چناؤ کا انحصار اس کے خاندان کی حیثیت پر نہیں ہے، بلکہ اسرائیل کے خدا پر اس کے بنیادی اور عاجزانہ بھروسے کی بنیاد پر ہے۔ اور یہ کہانی حنا کے گیت کے تمام موضوعات کو مجسم کرتی ہے۔ مغرور ساؤل اور جولیت کو پست کیا جاتا ہے، جبکہ حلیم داؤد کو سرفراز کیا جاتا ہے۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ساؤل آہستہ آہستہ پاگل پن کا شکار ہوتا جاتا ہے، جبکہ داؤد اقتدار میں آ جاتا ہے۔ داؤد ساؤل کے سپہ سالار کی حیثیت سے کام شروع کرتا ہے، اور وہ تمام جنگیں جیت رہا ہے، اور وہ شہرت بھی حاصل کر رہا ہے، اور اس طرح ساؤل کو حسد ہو جاتا ہے، اور وہ داؤد کو ادھر ادھر ڈھونڈنا شروع کر دیتا ہے تاکہ اسے قتل کر دے۔ داؤد نے کچھ غلطی نہیں کی تھی، اور اس طرح داؤد فرار ہو جاتا ہے اور بیابان میں انتظار کرتا ہے۔ اور یہاں ہم داؤد کا حتمی کردار دیکھتے ہیں۔ اس کے پاس ساؤل کو مارنے کے متعدد مواقع ہیں، مگر وہ ایسا نہیں کرتا۔ وہ صرف بھروسہ کرتا ہے کہ ساؤل کی برائی کے باوجود خدا اپنے لوگوں کے لیے ایک بادشاہ مہیا کرے گا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ داؤد کی بہت ساری نظمیں جو اس کی زندگی کے واقعات سے جڑی ہوئی ہیں، ہمیں زبور کی کتاب کے اندر ملتی ہیں، اور وہ سب اعتماد کا ایک ہی رویہ ظاہر کرتی ہیں۔ کتاب کا یہ حصہ فلسطینیوں کے ساتھ جنگ ہارنے کے بعد ساؤل کی بھیانک موت کے ساتھ ختم ہوتا ہے۔ سیموئیل کی پہلی کتاب بائبل میں بیان کردہ کچھ پیچیدہ کہانیوں اور کرداروں کے متعلق بیان کرتی ہے، اور اس میں ساؤل اور داؤد کی زندگی کو بہت حقیقت پسندانہ انداز میں پیش کیا گیا ہے، اور مصنف انہیں کردار کے مطالعے کے طور پر آگے بڑھاتا ہے تاکہ آپ خود کو ان میں ڈھونڈ سکیں۔ ساؤل کی کہانی میں ہم ایک انتباہ دیکھتے ہیں۔ یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے کردار کی برائیوں پر غور کریں اور دیکھیں کہ وہ ہمیں اور دوسروں کو کس طرح نقصان پہنچاتی ہیں، اور ہمیں خدا کی مدد کے ساتھ اپنے آپ کو حلیم بنانے اور اپنے تاریک پہلوؤں سے نمٹنے کی ضرورت ہے تاکہ ہماری زندگی ساؤل کی کہانی سے ہم آہنگ نہ ہو سکے۔ دوسری طرف داؤد کو ہماری زندگیوں میں خدا کے مقرر کردہ اوقات کار پر صبر اور بھروسے کی مثال کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ بیابان میں آوارگی کے دوران جب ساؤل اسے قتل کرنے کے لیے اس کا تعاقب کر رہا تھا، داؤد کے پاس یہ سوچنے کی ہر ممکن وجہ تھی کہ خدا نے اسے چھوڑ دیا ہے، لیکن وہ اس طرح نہیں سوچتا۔ اور اس طرح داؤد کی کہانی ہمیں انسان کی برائی کے باوجود بھروسہ کرنے کی ترغیب دیتی ہے کہ خدا مغروروں کی مخالفت اور حلیموں کو سرفراز کرنے کے لیے اپنے مقاصد کو پورا کر رہا ہے، اور پہلا سیموئیل اسی سب کے متعلق ہے۔